اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام حافظ اسد اللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام امن کا دین۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی جانب۔ تکمیل اللہ کے خوف کے متفرق احوال۔ قرآن شریف کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل جلالہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھی۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ پڑھ رہے تھے جب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّحَانِ پر پہنچے تو بدن کے بال کڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہاں جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، رو رہے تھے۔ بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہے ہی، نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا وہی رہ جاؤں گا۔ زرارہ بن اوفا ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ آیت پر جب پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے؟ تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔
حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سب ہی واقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا اور دو بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگدستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کامتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جڑتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ میرے آقا کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک تو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنے سایہ عطا فرماویں گے۔ ایک اور شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو رو سکتا ہو وہ روئے، اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تھے تو آنسو کو اپنے منہ اور داڑھی سے پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے ہو۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں دکھنے لگی۔ طبیب نے کہا کہ ایک بات کا وعدہ کر لو، آنکھ اچھی ہو جائے گی کہ رویا نہ کرو۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے: خوشی سے، جنون سے، درد سے، گھبراہٹ سے، دکھلاوے سے، نشہ سے اور اللہ کے خوف سے۔ یہی ہے وہ رونا کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں
اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگے۔ یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہزاروں ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیمیا ہے اور بہت ہی ضروری اور مفید، اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں داخل کرو تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہوا کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کرو تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے، ڈر ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیے۔ بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی احادیث مجھے سناؤ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ تمام دوستوں کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شام اور ترکی میں جو زلزلے آئے ہیں اور اس میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، میں اب تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کرے اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔